تو کیسی تھی وہ دعوت؟ اس کو ہم دو فیزز میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. The first one was life in Makkah. It was about 13 years. And the second phase is his Medinan period, جو کہ 10 years کے راؤنڈ اباؤٹ تھا. اچھا، اب مکن پیریڈ کو پھر ہم اگین ڈیوائڈ کرتے ہیں 3 اسٹیجز میں. The first stage was the secret call یا خفیہ تبلیغ کا سال جسے ہم کہتے ہیں. It lasted for about 3 years. اور جو اس کے بعد والی اسٹیج تھی وہ اٹ اسٹارٹیڈ ود دا 4th ایئر آف prophethood اور تقریباً ہجرت تک ہی چلی تھی، اینڈ آف دا 10th ایئر. اور ہم ڈیوائڈ اس طرح کرتے ہیں اس کو. یو میں نوٹ کے جو 3 سال تھے نا، پہلے 3 سال میں کفار نے زیادہ کوئی اعتراض نہیں کیا. لائک ان کو لگا کہ یہ اپنا ہی ان کا ایک ہے اور اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑنے والا. بٹ ہوتا یہ ہے کہ آہستہ آہستہ ان 3 سالوں میں جب مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ بڑھتی جا رہی تھی اور تقریباً ہر گھر میں اس کے اثرات محسوس کیے جا رہے تھے، تو پھر ایک پرسیکیوشن کا فیز سٹارٹ ہوا. پہلے ایک زبانی کلامی سٹارٹ ہو گئی تھی، اپوزیشن، اور اس کے بعد بڑھتے بڑھتے بات بہت زیادہ لڑائی جھگڑے اور پھر قتل تک جا پہنچی تھی. اور جو لاسٹ اسٹیج ہے، اٹ لاسٹڈ فرام دا اینڈ آف دا 10th ایئر آف دا prophethood انٹل محمد صلی اللہ علیہ وسلم امیگریشن ٹو مدینہ. اب یہ جو ہے اسٹیجز آف دعویٰ ہیں اور ان کو ہم آگے تھوڑا سا ڈیٹیل میں کریں گے. اچھا جی، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دین کی دعوت دینی شروع کی تو there were some people جنہوں نے بالکل فوراً ہی ایمان لے آئے تھے. There was not even an ounce of doubt in their demeanor. انہوں نے آرام سے فوری طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا یقین کیا تھا، اور ایون یعنی فرسٹ ڈے ہی یہ لوگ ایمان لے آئے تھے. ان میں کون کون تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف خدیجہ، اور آپ کے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن علی بن ابی طالب، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیسٹ فرینڈ ابو بکر الصدیق. اور ہم کبھی کبھی اس کو ایسے بھی ڈیوائڈ کرتے ہیں کہ جی فیمیلز میں خدیجہ واز دا فرسٹ ون ٹو بیکم اے مسلم وومن، اور پھر جو غلام تھے ان میں زید بن حارثہ تھے، بچوں میں علی بن ابی طالب تھے، اور بڑوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے. اس کے علاوہ بھی کچھ لوگ تھے جنہیں ہم سابقون الاولون کہتے ہیں. Who were these؟ ان میں آتے ہیں، اچھا یہ فرینڈس آگے حضرت ابو بکر کے ہی تھے. حضرت ابو بکر نے بھی بہت زیادہ تبلیغ کی تھی ایون سٹارٹنگ میں. تو عثمان بن عفان یہ بھی حضرت ابو بکر کے فرینڈ تھے. الزبیر بن العوام، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص الزہری اینڈ طلحہ بن عبید اللہ. یہ 8 لوگ جو تھے نا، انہیں کہا جاتا ہے کہ دا فور رنرز، اور ان کو ہی یعنی ہم سابقون الاولون کہتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ اور لوگ بھی تھے جیسے بلال بن رباح، یہ غلام تھے حضرت بلال حبشی بھی جنہیں کہا جاتا ہے. حضرت ابو عبیدہ بن الجراح، اس کے علاوہ عثمان بن مظعون، اور ان کے 2 بھائی تھے قدامہ بن عبداللہ. پھر ہے عبیدہ بن الحارث، سعید بن زید، ہز وائف فاطمہ جو کہ حضرت عمر کی سسٹر بھی تھیں. ان کی میں نے ایک سٹوری بھی جب میں نے صحابہ کی سیریز کی تھی نا، تو ان میں سے کچھ صحابہ ان کو میں نے کور کیا تھا، ان کی سیرت پہ بھی بات ہوئی تھی. اور یہ سٹوری بھی ہے کہ حضرت عمر کے ایمان لانے کی وجہ ان کی یہ سسٹر اور ان کے ہسبینڈ تھے. پھر خباب بن الارد، عبداللہ بن مسعود، یہ سب لوگ تھے جنہوں نے بہت ارلی سٹیج پہ اسلام قبول کر لیا تھا. اچھا جی، اس کے بعد ہم آئیں گے، تھوڑا سا پیچھے سے کل رہ گئی تھی، اسکرین نہیں صحیح طرح شیئر ہوئی تھی. ٹھیک ہے، اچھا جی، اب یہاں پہ نا انہوں نے ایک ٹاپک سٹارٹ کیا الصلاۃ. تو دوسری نبوی میں نا، نبوت کے دوسرے سال ہی نماز فرض ہو چکی تھی، اور تھا اس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب جو تھے چھپ کے نماز پڑھتے ہوتے تھے سیکریٹلی، بیکاز اگین اٹ واز اے سیکرٹ دعویٰ. بلکہ پیچھے بھی گزرے ہیں ارکم بن ارکم، تو ان کے یہاں پہ ہاں جس ارکم بن الارکم ان کے گھر پہ جسے دار ارکم بھی کہا جاتا ہے، وہاں پہ چھپ کے دین کی تبلیغ بھی ہوتی تھی اور نماز بھی پڑھی جاتی تھی. اچھا جی،
پھر وہی بات کہ جو قریش تھے دے لرنٹ اباؤٹ دا کال، اور شروع میں دے ڈنٹ گیو ہیٹ، اور ان کو لگا کہ یہ ایسی ہیں، آپ ایک نئی کوئی چیز جو ہے نا اس کو فالو کر رہے ہیں. لیکن مسئلہ تب ہونا شروع ہوا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپنلی ان کے آئیڈل ورشپنگ کو غلط کہنا شروع کیا، اور اس سے ان کے پورے سسٹم پہ زد پڑتی تھی. اس میں نا ایک چیز یہ بھی ہے کہ جو خانہ کعبہ تھا اس میں بہت سارے بت رکھے تھے. ہمیں پتہ چلتا ہے فتح مکہ کے موقع پہ 360 بت تھے. تو اب یہ آئیڈل ورشپنگ نا ایک طرح سے قریش کے ایک اکنامک سسٹم کو بھی سہارا دیے ہوئی تھی. وہ کیسے کہ لوگ آتے تھے اور ان بتوں کے ظاہر مجاور بھی ہوتے تھے، ان کو پیسے دیتے تھے، اور وہ الٹیمیٹلی وہ قریش کے لیڈرز کی جیبوں میں وہ پیسہ جاتا تھا. تو اگر آپ آئیڈل ورشپنگ کو حرام کہہ دو اور اس جگہ پہ کہو کہ جی یہاں پہ تو صرف اللہ کا نام لیا جائے گا، اور اللہ کا نام لینے کے لیے، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے تو کوئی پیسہ نہیں دینا پڑتا، اور اپنی مصیبتیں اور بلائیں ٹالنے کے لیے بھی کسی کو کوئی پیسہ نہیں دینا پڑتا، تو آبویسلی پھر وہ جو جگہ اس کو چلا رہے تھے اور اس میں سے منافع کما رہے تھے، ان لوگوں کو یہ بات بہت بری لگنی تھی. تو ان کی ایک بہت بڑی وجہ اکنامک ریزنز تھی اللہ کے رسول کو اپوز کرنے کی. اٹس ناٹ ریٹن ہیئر بٹ آئی لرن دس فرام سم ویئر ایلس. آئی ڈونٹ ریمبر دا سورس، لیکن یہ بات تھی کہ یہ جو اکنامک سسٹم ہے نا اس کو بھی رسول اللہ نے ڈائریکٹ ہٹ کیا تھا. ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور جو کل اسکرین شیئر ہونے سے رہ گئی تھی وہ میں ابھی شیئر کر دیتی ہوں. اٹس ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہے نا کہ وہی اور اس کی حقیقت کیا تھی. تو یہ کچھ پوائنٹس تھے کہ یہ فیز مطلب وہی کس کس طرح سے آ سکتی ہے نا، اسٹیجز آف ریولیشن. تو اس میں یہ کوئی 7 اسٹیجز ہیں. جو فرسٹ تھا وہ دیٹ واز سچے خواب، ٹرو ویژن. سیکنڈ تھا کہ اینجل انویزیبلی کاسٹ ان دا پروفٹس مائنڈ اینڈ ہارٹ، القاء جسے کہتے ہیں یا الہام کہتے ہیں. پھر دا تھرڈ از کہ وہ کسی ہیومن بینگ یعنی کسی انسان کی شکل میں آ جاتا تھا. جیسے ہمیں ملتا ہے کہ داہیہ کلبی ایک صحابی تھے، ان کی شکل میں often جبرائیل used to come in his appearance. پھر the toll of the bell سلسلۃ الجرس very heavy، ٹھیک ہے، سب سے مشکل طریقہ یہ تھا. the fifth is کہ جو اینجل ہے وہ اپنی ایکچوئل فارم میں آتا تھا، اور باقی کہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی کچھ ریویل کیا. اینڈ دا سیونتھ کے ڈائریکٹ وداؤٹ اینی میڈیم اللہ تعالیٰ سے بات ہوئی. ٹھیک ہے، دیز ور دا اسکرینس that I was unable to share. ٹھیک ہے، یہ فطرت الوحی انٹرپشن آف دا ریولیشن. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں. السلام علیکم. السلام علیکم. This is Rabia Rashid and you're watching our lectures. So continuing with our series of Sira sallallahu alayhi wasallam. اب ہم آئیں گے اسٹیجز آف دعویٰ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تو کہہ دیا گیا کہ اٹھیں اور دعوت دیں،